میں کچھ دنوں پہلے ٹیکسلا گیا تو ایک پتہ نہیں وہ کسی انجینئر سے متاثر تھے. یہ بھی حیرانگی ہے, المیہ ہے کہ دین کے مسئلے لوگ صرف انجینئر سے لینے چلے جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ سنو, انجینئر ہو عالم بھی ہو, بالکل جاؤ مسئلے لے لو, انجینئر بھی ہو عالم بھی ہو, نا ہمیں کوئی اعتراض. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں, عالم دین بھی ہے, شیخ طریقت بھی ہے, تو کبھی کوئی اعتراض ہوا؟ لیکن مرزا علی کو ہم کہتے ہیں کہ ابے تو جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے, تجھے کس نے کہا تو آٹومیٹک عالم بن جا؟ ریبوٹ عالم نہیں چل سکتا بھائی, ریبوٹ ہر کام کرتا ہے لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکتی. تو بھائی تو کہاں مسئلے مسائل کے معاملات کو لے کر بیٹھ گیا, کہاں کے معاملات اٹھا کر آپ بیٹھ گیا؟ میں اس پر بہت زبردست ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہر بندے سے وہ کام کراؤ جس کا وہ اہل ہے. آپ مجھ سے مسائل پوچھیے, رائمنڈ جا کر دعوت و تبلیغ سمجھیے, آپ مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ اور اس کی جماعت قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ ان کے پاس جا کر ناموس صحابہ کا کام سمجھیے. اسی طرح آپ نے تدریس سمجھنی ہے تو جامعہ اشرفیہ اہل حق کی اتنی بڑی درسگاہ آپ کے پاس موجود ہے, باقی مدارس والے موجود ہیں, ان کے پاس جائیے. تجوید سمجھنی ہے حضرت قاری صاحب کے پاس آئیے. سیاست سمجھنی ہے قائد ملت اسلامیہ مولانا فرمان کے قدموں میں جائیے, آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی. اور اگر آپ نے گھر کا نقشہ بنوانا ہے, تھلی بنوانی ہے, گلی بنوانی ہے, ٹیڑھی سیدھی سمجھنا ہے تو انجینئر کے پاس جائیے, مسئلے پوچھنی ہے تو مفتیان کرام کے پاس آئیے. میں بہت حیران ہوں وہ جو دوسرے کا کام سنبھال کے بیٹھ جائے. کوئی موچی کہے نا کہ میری رمبی سرجن کی کینچی سے زیادہ تیز ہے, مجھ سے آپریشن کرا لے, آپ نہیں کرائیں گے, کہیں گے جان کا مسئلہ ہے. تو بھائی صرف انجینئر جو عالم بھی نہیں ہے اس سے مسئلے پوچھو گے, ایمان کا مسئلہ بن جائے گا. کچھ تو سمجھیے. لیکن اسے صرف بولنا آتا ہے اور جب کوئی پہنچے تو پھر دم دبا کے بھاگنا بھی آتا ہے. میں تو بہت حیران ہوتا ہوں, یقین مانیے میں اللہ کے گھر, مولانا مسجد ہے نا, میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ بولوں اللہ لعنت کرے, میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے. میرے پاس یہ لوگ واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں تاکہ میں ریکارڈ نہ کر سکوں. اس کے چیلے, اس کے قریبی وہ لوگ جو اس کی ملاقاتیں طے کرتے ہیں, اس کے سیکرٹریز, اس کے ایڈمن واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں تاکہ ریکارڈنگ نہ ہو سکے. مفتی صاحب آپ المحنت پہ مرزا صاحب سے بات کر لیں. میں نے کہا جی تمہیں اس نے وکیل کب سے بنایا ہے, اس کو کہو ذرا ہمارے بارے میں بات کر لیں. ایک چیلے نے کہا یوٹیوب پر اسے 1 ملین آدمی دیکھتا ہے, اس کے ویورشپ بہت زیادہ ہے. میں نے کہا فیس بک پہ ہمیں 1 ملین + 2 لاکھ بندہ دیکھتا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس نے پہلے یوٹیوب جوائن کر لی, اس کے فالوورز ادھر سے آتے ہیں. ہم نے پہلے فیس بک جوائن کر لی, ہمارے فالوورز ادھر سے آتے ہیں. ہم سے بات کر لو. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, لیکن کچھ بات, لیکن کہ بھی بات نہیں کریں گے. یاد رکھنا, میں قسم اٹھا کر کہوں تو میں ہانس نہیں ہوں, اس دھرتی پر, اس کرۂ ارض پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء حق, علماء دیوبند کا مقابلہ کر سکے. بہت مشکل بات ہے, بہت مشکل ہے. ایسے پھونکے مارنا بہت آسان ہے, دلیل کی دنیا میں بات کو پروف کرنا خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے. توجہ رکھنا. وہ لڑکے ٹیکسلے والے بھی اس سے متاثر تھے. مجھے آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب امام بخاری رحمہ اللہ اتنا بڑا عالم ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. کہتے ہیں اگر اس کی بات مان لیں تو امام ابو حنیفہ کی بات ماننے کی ضرورت کیا رہے گی. تو مجھے سمجھ آ گیا کہ ان بندوں کو تو تاریخ ہی نہیں پتا کہ ابو حنیفہ کب کے اور امام بخاری کب کے. میں نے کہا کس کو سنتے ہو؟ مختلف کو سنتے ہیں. میں نے کہا بیٹا جب نبض حکیم اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں آ جائے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیا ہے. تیری نبض اب میں نے پکڑ لی اور مجھے پتا ہے کہ تیری چینل کہاں سے چل رہا ہے. بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی میں واقعی انجینئر صاحب کو سنتے ہوں, 3-4 بندے. میں نے کہا اب آپ سے ہماری بات بہت اچھی چلے گی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ بہت پہلے. میں نے کہا نہ بیٹا بہت پہلے کی بات نہیں ہے, کب پیدا ہوئے؟ اور امام حنیفہ کب ہوئے؟ اب چپ, آپ بتا دے. میں نے کہا ایسے نہیں,
پہلے آپ مانیں کہ آپ کو نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں، اور اگر پتا ہے تو تم بتا دو۔ یاد رکھے میں شرمندے کو گھر تک پہنچانے کا قائل ہوں کہ گلی میں بھی کسی کو خراب نہ کرے۔ ایسے تو انجینئر ہمارا چیلنج قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے نا، ایسے تو وہ قبول کرنے پہ تیار نہیں۔ اسے پتا ہے کہ جس دن بہ گیا نا میں اس دن مقدی مکا چھڑنی ہے گل سے۔ یقین مانے میں تو دعائیں کرتا ہوں کہ ہم سے آپ ٹائم طے بھی نہ کرو پھر بھی بیٹھ جاؤ، عنوان طے بھی نہ کرو پھر عنوان بھی تیری مرضی کا، اور اگر ہم نے چھٹی کا دودھ یاد نہ دلایا ہمیں دیوبند کا فرزند نہ کرنا۔ میں بڑے کھلی بات کرتا ہوں، لیکن یقین مانے نہیں، میں ایک جملہ کہہ کر ایک جملہ آگے چلا رہا ہوں کہ کوئی لاکھ بگڑے ہزار روٹھے غضب میں آئے یا تل میں لائے، انجینئر صاحب کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا۔ میں نے انہیں کہا بیٹا آؤ میں تمہیں ہسٹری سمجھاؤں۔ امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری میں، اور امام ابو حنیفہ فوت ہوئے 150 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ کو فوت ہوئے آدھی صدی گزر رہی تھی کہ امام بخاری پیدا ہوا ہے۔ یوں بیٹھا تھا نا لڑکے کی، یوں ٹیک جا کر لگی، اچھا امام ابو حنیفہ آدھی صدی پہلے امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اب اس کی شکل مجھے سمجھا رہی تھی کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ میں نے کہا بیٹے تو ایسے بیٹھ کر باتیں کرتے امام حنیفہ، تو نے کیا سمجھنا تیری ٹیکسلا کے جامع مسجد کے خطیب کا نام ہے؟ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ اچھا پھر تو ان نے صحابہ کو دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا جی ہاں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی کسی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ تو صحابہ کے آنگن میں کھیلا پڑا کودا ہے، تو اس پہ بات کرتا ہے۔ کہتے اچھا، میں نے کہا اگلی بات سن، امام ابو حنیفہ تو امام بخاری کے استاذوں کے استاذ ہیں۔ مجھے کہتے ایک منٹ، تو پھر امام بخاری نے امام حنیفہ کا نام کتاب میں کیوں نہیں لیا؟ پوری بخاری میں کہیں بھی امام حنیفہ کا نام نہیں لیا۔ میں نے کہا ایک منٹ، ہمارے پٹھان بھائی کہتے ہیں نا ایکسیلیٹر پریدا، میں نے کہا ذرا ایک منٹ بریک پر پاؤں رکھنا، مجھے بتا امام بخاری کس امام کو ماننے والا ہے؟ کہتا دو روایتیں ہیں، یا خود مجتہد ہے یا امام شافعی کو مانتا ہے۔ میں نے کہا امام شافعی رحمہ اللہ کو مانتے ہیں امام بخاری؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پوری بخاری میں کسی جگہ امام صاحب نے امام بخاری نے امام شافعی کا نام لیا اپنے امام کا؟ چپ۔ میں نے کہا پتر تجھے وہ آدھی خوراک دیتا ہے، ہم سے پوری ڈوز لے لے، ٹھیک ہے؟ پوری ڈوز نہیں، فلی ڈوز لے لے، اور بلڈوزر سے ڈوز لے لے، ٹھیک ہے؟ سن، امام بخاری نے تو اپنے امام شافعی کا نام بخاری میں نہیں لیا، امام مسلم نے پوری مسلم میں امام شافعی کا نام نہیں لیا، حالانکہ مقلد ہے ان کے۔ پھر میں نے کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے دور کے بزرگوں کی باتیں نقل کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں کہے گا تو پھر اپنے امام سے بھی، امام شافعی سے بھی امام بخاری کو اختلاف تھا۔ اور سن، میں نے کہا امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے، امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے، امام ابو حنیفہ کے محبت پہ شروع کی ہے، امام ابو حنیفہ کی محبت پہ ختم کی ہے۔ صحیح بخاری کھولیے، جلد اول کھولیے، پہلی حدیث کھولیے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیے، امام بخاری سند لائے ہیں، وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، آگے روایت انما الاعمال کی لائے ہیں، امام بخاری پہلا راوی حمیدی لائے ہیں، حاشیے میں ہے ہوا عبداللہ بن زبیر المکی، یہ پہلا راوی حمیدی کا نام عبداللہ بن زبیر المکی ہے، یہ شاگرد ہے امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی الیمنی کا، وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ امام بخاری نے بخاری شروع امام حنیفہ کے پوتے شاگرد سے کی ہے، اور امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے۔ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، باب نمبر 93، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، اور امام بخاری سند لائے ہیں، وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے کلمتان کی روایت لائے ہیں امام بخاری، یہاں 5 استاذ لائے ہیں، 4 امتی، 5واں صحابی، 6
छठा नंबर अल्लाह के रसूल की हदीस का है। इमाम बुखारी पहला उस्ताद लाए हैं अहमद इब्न अशकाब, दूसरा लाए हैं मोहम्मद इब्न फुज़ैल, तीसरा लाए हैं उम्मारत इब्न काका, चौथा लाए हैं अबू ज़ुरा, हाशिया में है हुआ हरीम, इनका असल नाम हरीम है, कुन्नियत अबू ज़ुरा है। उठाइए अल कवाकिब अद-दरारी जिसे हाशिया किरमानी कहते हैं, 25वीं जिल्द है, आखिरी जिल्द है, आखिरी सफा है। इमाम किरमानी लिखते हैं फीही लताइफुन, बड़ी काम की बात है, अरबाअतुन कुल्लुहुम कूफियून, ये चारों मुहद्दिस जिस पर बुखारी की हदीस खत्म है, ये इमाम अबू हनीफा के शहर के मुहद्दिस हैं। इमाम हनीफा के पास जाते जाते इमाम बुखारी हमें हवाले करके गया, और तू ये बात कर रहा। यकीन माने उनके पास दूसरा एतराज नहीं था। मसला ये है कि हमने दीन के मसले उलमा से नहीं किसी और से पूछे। ये गलती मत कीजिए भाई। मैं कहता हूं मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब, मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। ना बाबा ना, जिस परहेजी से तुझे इन्फेक्शन हुआ, साइड इफेक्ट हुआ, वो गोली दोबारा नहीं खानी। अपनी तबीयत के मामले को देखना है तो फिर शरीयत के मामले को भी देखना है। मैं बात